الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے جی جلد کے بارے میں اور جلد کے انفارمیشن کے بارے میں. ان اللہ فقد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی متعلق جو ہے وہ علم کا احاطہ رکھتا ہے، اور اسی کے جو ہے وہ ہر چیز اس کے علم میں جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے کسی کے علم میں جو ہے کوئی بھی اتنا زیادہ احاطہ نہیں کر سکتا. تو علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو بھی عطا کر دے. اور علم حکمت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو حکیم ہونا جو ہے یہ ایک بڑی فخر کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی حکمت سے، حکمت اور دانائی سے شفائے کاملہ اور عادلہ جو ہے اس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ دے دے، جس سے جو ہے ہم مریضوں کا علاج جو ہے وہ کر سکے اور مریضوں کو شفائے کاملہ عادلہ عطا فرما سکے. تو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہے کہ جس کے بھی جو ہے وہ، کیونکہ علم شفا کا علم بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور بیماری کا علم بھی اس کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے جو ہے وہ کسی کو بھی شفا دینے کے لیے جو ہے وہ ایک حکیم کا جو ہے وہ ذہن کھول دیتا ہے، ایک جو ہے معالج کا ذہن کھول دیتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ جس کی وجہ سے اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی جڑی بوٹیوں میں شفا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ دینے میں جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایسے ایسے بہترین قسم کی جو ہے خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مختلف امراض کا جو ہے وہ آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے. تو جڑی بوٹیوں کو تلاش کرنا اور ان کے اندر جو ہے خوبیوں کو تلاش کرنا اور جو ہے بیماری کو اصل وجوہات کو جاننا، اور اسی طریقہ سے بیماری کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے ادویات کا استعمال کرنا، یہی ایک معالج کا فرض ہے. تو اس طریقہ سے اپنے فرائض سے غفلت نہ برتتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایسی ادویات کا استعمال کریں جو کہ مریض کے لیے نقصان دہ نہ ہو اور مریض کو جو ہے فائدہ مند ہو. تو ایری پلاس کے بارے میں ہم جو ہے کل بات کر رہے تھے، تو اس کو جو ہے ہم آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. تو اس میں جو ہے میں نے بتایا تھا کہ جلد کو اوپر سے اتر جانا جو ہے وہ اور نئی جلد کا آ جانا اس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو اصل میں جلد اترتی کیوں ہے، اس کی جو ہے بہت زیادہ وجوہات ہے، اور خاص طور پہ جو ہے ایک وجہ جو ہے وہ فنگس ہے. فنگس جو ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اس کی بہت سی ہائپی ہے، اور فنگس جو ہے یہ فنگس اردو زبان میں ہم اللی کو کہتے ہیں اور انگلش زبان میں اس کو جو ہے وہ فنگس کہتے ہیں. تو فنگس کی بہت زیادہ قسمیں ہے. ہائفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ اقسام ہے، اس میں جو جڑیں ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور اس کی اقسام جو ہے فنگس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اللی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے فنجائی جو ہے وہ ہوتی ہے، جسم کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی خوبیاں ہوتی ہیں. اور جب فنگس انسانی باڈی کے اندر اٹیچ ہو جاتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر ڈبل روٹی 4 دن پڑی رہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے فنگس آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہماری روٹی جو ہے اگر پڑی رہے تو اس کے اوپر بھی فنگس آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے وہ فنگس کے فنکشن بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ خرابیاں بھی پیدا کرتی ہے. تو اس طریقے سے ہماری جلد جو ہے یہ بڑی نازک ہوتی ہے. بعض لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو ہے ٹھنڈے لوگ جو ہے وہ ٹھنڈی جگہوں پہ جو ہے لوگ رہتے ہیں، کولڈ ڈرائی موسم کے اندر جو ہے رہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے یہ فنگس بڑی تیزی سے جو ہے پروان چڑھتی ہے. خاص طور پہ آج کل کا جو موسم ہے یہ جو ہے ہر چیز کے پنگنے کا موسم ہے، اور یہ موسم جو ہے وہ بہار کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں. تو یہ بہار جو ہے یہ ہر چیز کو جو ہے وہ نکھارتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پھولوں کی جو ہے وہ پرورش ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو بھی درخت جن کے جو ہے وہ پتے گر جاتے ہیں نئے پتے جو ہے وہ آتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ فنگس بھی جو ہے اس موسم میں جو ہے خاص طور پہ پروان کرتی ہے، اور اس موسم میں خاص طور پہ جو ہے جلد کے اوپر جو ہے یہ بوسی کی صورت میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور بوسی کی صورت میں جلد سے جو ہے وہ پہلی جلد کو جو ہے وہ اتار دیتی ہے، اور پھر نئی جلد جو ہے وہ آ جاتی ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ ہمارے تھائی کے اوپر اور ایسی جو ہے وہ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سفید قسم کے جو ہے داغ ہوتے ہیں.
جلد کے کسی بھی اوپر جو ہے وہ کسی جگہ پہ جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ فنگل انفیکشن جو ہے اس میں جو ہے بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ تو فنگس کی وجہ سے جو ہے وہ بوسی کی صورت میں اوپر سے جو ہے وہ جلد اترنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نئی جلد جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، یعنی کہ اوپر سے جلد کے اوپر جو ہے وہ فنگس کا پھیلتے جانا، پورے جسم کے اوپر جو ہے بعض کا فنگس جو ہے اس قدر پھیل جاتی ہے، اور زخم جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور پھیلتے پھیلتے جو ہے یہ جسم کے اندر جو ہے مختلف قسم کے تبدیلیاں جو ہے پیدا کر دیتی ہے۔ یہ خاص قسم کی جو فنگس ہے یہ جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے جسم کے اوپر جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو بیسیکلی طور پر اس میں جو ہے یہ فنگس جو ہے اس کو جو ہے وہ ایسموکوٹا جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ پاؤڈر کی صورت میں جو ہے جسم کی جلد کو جو ہے وہ اکھاڑ دیتی ہے، یعنی کہ اوپر والی جو ہے وہ جلد کو مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بھی جو ہے یہ فنگس لگ جاتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ بوسی کی صورت میں جو ہے وہ اوپر سے جیسے کہ مچھلی کے چانے ہوتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ اوپر جلد کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے فنگس کے داغ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، پیچز بن جاتے ہیں، اور پھر جلد جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ بوسی کی صورت میں جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو ہے وہ ایک قسم کا پاؤڈر صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے جلد اوپر سے اتر جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ نئی جلد جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ بار بار جو ہے وہ فنکشن ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے ادویات جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ میں مصفی خون اور اکسیر جگر کا استعمال کرتا ہوں، اور الرجیسک ادویات کا استعمال کرتا ہوں، اور فنگس کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیشل جو ہے وہ افسنتین کی جو ہے وہ مرہم جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں۔ افسنتین جو ہے فنگس کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس میں جو ہے جب اس میں جو ہے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ فنگس کی جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید پھیلنے سے جو ہے وہ جلد کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلی مرض کا جو ہے ذکر کرتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ہرپس ہے۔ ہرپس جو ہے یہ ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے مرض ہے۔ بیسیکلی طور پر یہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وائرس کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، اور وائرل انفیکشن جو ہے بہت زیادہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ہونے کے جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں۔ وائرس کی قسمیں جو ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا ہم ان کو جو ہے ڈسکس کر کے جو ہے وہ ہرپس سمپلیکس وائرس کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے، اور ہیپر زوسٹر کے بارے میں ہرپس زوسٹر کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اور اس طریقے سے جو ہے ہم یہ وائرس جو ہے یہ وائرل ڈیزیز ہے بیسیکلی طور پر، اور بڑی خطرناک قسم کی یہ ڈیزیز ہوتی ہے، اور یہ جو ہے بیسیکلی طور پر ہرپس وائرس جو ہے یہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کس طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ بیسیکلی طور پر اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ قسم کے وائرس جو ہے وہ ہوتے ہیں، جس میں RNA وائرس، DNA وائرس، اور اس کے بعد جو ہے ہرپس وائرس جو ہے وہ جس میں جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، جس میں خاص طور پر جو ہے وہ ہرپس سمپلیکس وائرس جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ورسیکولا وائرس جو ہے یہ بھی بڑا عام ہے، اور ہیپرس زوسٹر وائرس جو ہے یہ بھی بڑا عام ہے، اور ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ عام طور پہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ امراض کو کاز کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اور بھی وائرس جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر اور اوپر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور اٹیک کر کے جو ہے ہماری باڈی کو جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ باعث بناتے ہیں، جیسے کہ ہرپس روبیلا وائرس جو ہے یہ ہم آگے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور یہ مفت کا جو ہے وہ مفت بنانے میں جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اگلے اسی چیپٹر کے جو ہے وہ اگلے حصے میں۔ تو اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ کیونکہ یہ ایک عام وائرس ہے، اس کی جو ہے وہ ہمیں کلاس جو ہے وہ ہربی وائرل سائٹس جو ہے اس کو کہتے ہیں، اور فیملی جو ہے وہ ہربی سمپلیکس جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے اور بھی وائرس ہوتے ہیں، اور کنگڈم جو ہے کونا
وائرس ہے، اور اس کی جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ ہرپس وائرلس ہے، اور فائلم جو ہے پیپلیکوٹا ڈیموکوٹا ہے۔ تو اس طریقہ سے یہ جو ہے وائرس جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک جو ہے وائرس ہے۔ تو ہمارے جو ہے یہ خاص طور پہ جو ہے یہ وائرس کیونکہ سیکسل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے اندر اور سیکسل ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کے اندر بھی جو ہے یہ وائرس جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے فیملی ہسٹری کے اندر جو ہے جن کے اندر یہ وائرس جو ہے موجود ہو تو وہاں پہ بھی جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ انفیکشن اور سوزش جو ہے وہ کاز کرتا ہے۔ خاص طور پہ جو ابھی ہم جو ہے ہرپس سمپلیکس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، تو اس کے بعد ہرپس زوسٹر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ہرپس جو ہے وہ وائرس خاص طور پہ جو ہے وہ آنکھوں کے امراض اور آنکھوں کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے انفلامیشن اور انفیکشن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پہ جو ہے وہ آنکھوں کے اندر جو ہے یہ آنکھوں کی جو اوپر والے پروٹے نیچے والے جو ہے وہ پروٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ جا کے اثر کر کے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر سویلنگ پیدا کرتا ہے، یعنی کہ سوزش پیدا کرتا ہے، اس کے بعد ورم پیدا کرتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ سرخی پیدا ہونے کے بعد جو ہے آنکھوں کے ارد گرد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یہ وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ آنکھوں میں جو ہے وہ ریڈنس ہو جاتی ہے اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ فیور اور آنکھوں کی انجری اور آنکھوں کے اوپر تک یہ جو ہے وہ پھیل کر جو ہے وہ پوٹوں کے اوپر سے پھیل کر جو ہے وہ ہمارے فیس کے اوپر سے جو ہے وہ یہ پر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے، اور اس طریقے سے یہ وائرس پھیلتا پھیلتا جو ہے یہ ہماری آنکھ کو بند کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ ہماری جو ہے وہ اوپر والی جو فیس ہے اس کو بھی جو ہے یہ نقصان مل جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جب یہاں تک یہ نقصان مل جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہرپس زوسٹر وائرس جو ہے وہ کہتے ہیں اس وائرس کو جو ہے وہ، اور یہ اس کی جو ہے وہ قسمیں ہے، مطلب جو ہے وہ مختلف وائرسز جو ہے اس کے اوپر جو ہے اثر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے فنگس کی قسمیں ہیں، اسی طرح سے وائرسز کی جو بہت زیادہ قسمیں ہیں، جیسے کہ ابھی جو ہے کرونا وائرس بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے آیا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے وائرسز جو ہے وہ اس طریقے سے ہمارے جسم کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے کام جو ہے سر انجام دیتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماریوں کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ہے وہ سیفلس سٹیج کے اوپر جو ہے یہ سپلیٹک سٹیج کے اوپر ایک مریض کو جو ہے لے جاتا ہے، اور اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے انفارمیشن اور جو ہے خاص طور پہ جو ہے یہ خاص قسم کی انفارمیشن جو ہے جس کو جو ہرپیٹک نورنجیا انفارمیشن جو ہے کہتے ہیں، یہ مسکولر پیرالائزز بھی اس کے اندر جو ہے بعض اوقات ہونے کے جو ہے چانسز ہوتے ہیں، اور انفلمیشن اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جو ہے وہ الٹیریور اور پوسٹیریئر جو ہے وہ اسپائن کے اندر جو ہے یہ چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب یہ الٹیریور اور پوسٹیریئر اسپائن کے اندر چلی جاتی ہے تو جسم کے مختلف حصے جو ہے وہ پیرالائز ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ بیسیکل طور پر ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں امینو سپریسو ڈرگ کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں۔ تو اس طریقے سے اور بھی بہت سی جو ہے وہ یہ وائرس جو ہے یہ کر کے جو ہے وہ دیگر ڈیزیز کو بھی جو ہے وہ جنم دیتا ہے، جس میں جو ہے وہ سیفلس جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اتنی زیادہ سرخی اور درد ہوتی ہے آنکھوں کے اندر، اور یہاں پہ جو ہے یہ ہیپس زوسٹر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ جو سیریز قسم کی تکلیف ہوتی ہے، تو فوری طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہو تو سادہ پانی سے ہم اس چیز کو جو ہے دھوئیں، اور بار بار دھونے سے جو ہے تھوڑا بہت جو ہے وائرس سے جو ہے وہ سکون ہمیں ملتا ہے۔ اور اس دقت سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس وائرس کا جو ہے وہ علاج دریافت نہیں ہوا، لیکن ہم وقتی طور پہ جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے ہم عرق مصفی اور مجور شبہ اور اس طریقے سے گل منڈی اور عرق منڈی جو ہے اور افسنتین جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہے وقتی طور پہ جو ہے مریض کو شفا ملتی ہے۔ اسی طرح سے تریفل کشیدگی دینے سے بھی وقتی طور پر جو ہے مریض کو شفا ملتی ہے، اور اوپر جو ہے وہ پانی کا استعمال کرنے سے مریض وقتی طور پہ جو ہے وہ بہتر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔
لیکن ابھی تک اس وائرس کا جو ہے علاج دریافت نہیں ہوا. وقتی طور پہ سکون کے لیے جو ہے ہم جو بھی ادویات استعمال کرتے ہیں اس سے جو ہے ہرپس جو ہے وہ وقتی طور پہ کم ہو جاتا ہے, انفیکشن جو ہے وہ کنٹرول کے قابل جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن بہت سی ایسی ادویات ابھی تک جو ہے وہ کچھ ادویات کا دعویٰ جو ہے کیا جاتا ہے کہ جس میں جو ہے ہومیوپیتھک کی کچھ ادویات جو ہے یہ ہیپاٹوسٹر کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی ہے, جس میں جو ہے وہ بزیریم ایک دوائی ہے جس کے رزلٹ جو ہے وہ میرے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. اور اسی طریقے سے ویرونولیم جو ہے ایک دوائی ہے اس کے بھی رزلٹ جو ہے وہ میرے سامنے جو ہے موجود ہے. اور ویرولینیم تو یہ اس کے رزلٹس بھی ہیپاٹوسٹر میں جو ہے بہت زیادہ موجود ہے. تو اس طریقے سے جب بھی ہیپاٹوسٹر کا مرض ہو تو یہ 2-3 ادویات کو آزما کے دیکھیں تو مجھے امید ہے کہ اس میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور یہ ہیپاٹوسٹر کے جو کیسز جو ہے وہ مزیریم اور یہ جو ہے 2 ادویات سے جو ہے وہ ویرولینیم سے جو ہے وہ ٹھیک ہوئے ہیں. اور ان کے جو ہے یہ سامنے میرے جو بک پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے یہ اس کے کیس ٹھیک ہونے میں جو ہے میں نے اس کا نام آپ کو پہلے بتایا ہوا ڈیزیز آف دا اسکن جو ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر فرق کی لکھی ہوئی ہے, انڈین آتھر کی ہے یہ. اور یہ جو ہے بیسیکلی طور پر یہ اسکن ڈیزیز کے بارے میں جو ہے یہ بک ہے. اور اس میں جو ہے ایک اور انہوں نے جو ہے کی جو ہے وہ ہرپس کی جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ رس وین جو ہے ایک دوائی ہے ہومیوپیتھک, اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بہتری کے چانسز جو ہے وہ جس میں جو ہے وہ جلد کے اوپر بیسیکلی طور پر جو ہے وہ سفید قسم کے دانے جو ہے وہ پہلے موجود تھے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ دانے ختم ہو گئے. اور اسی طریقے سے ہیپرس کے جو ہے وہ علامات جو ہے وہ مختلف ادویات سے کام ہو گئی. تو یہ وائرس کو کنٹرول کرنے میں جو ہے یہ ادویات جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن ہماری دیسی ادویات میں ابھی اس کی ریسرچ جو ہے وہ باقی ہے. تو میں نے ابھی تک جو ہے صرف جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں جو ہے اس کو کیونکہ وائرس جو ہے کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے جو ہے کوشش کی ہے. تو اس کے بعد جو ہے بلیو بورس جو ہے یہ ایک مرض ہے جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر لمف نوڈ کی یہ مرض ہوتی ہے. لمف نوڈ جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر لمفیٹک سسٹم جو ہے وہ نیچرلی طور پر قائم ہے. تو لمفیٹک سسٹم بیسیکلی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی لمف ڈرینیج جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے, جتنی بھی جو ہے وہ یہاں پہ جیسے ہمارا خون کا بہاؤ ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ لمف نوڈ جو ہے موجود ہے. آپ گلے کے دونوں طرف دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ لمف نوڈ جو ہے ملیں گے. اسی طریقے سے آپ جو ہے یہ کچران میں دیکھیں گے, دونوں جو ہے وہ بغلوں کے درمیان میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بھی جو ہے لمف نوڈ ملیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کنجران میں جو ہے جو دیکھیں گے یعنی کہ ران اور جو ہے پیٹ کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ جائیے آپ کو جو ہے گلٹی سی جو ہے محسوس ہوگی دونوں طرف. تو اسی کو جو ہے وہ لمف نوڈ جو ہے کہتے ہیں. تو لمف نوڈ جو ہے بہت زیادہ ہمارے جسم میں جو ہے پائے جاتے ہیں. بیسیکلی طور پر یہ ڈرینیج ہوتی ہے کسی بھی جو ہے جب بھی کوئی انفیکشن کوئی انفلمیشن اور جسم کے اندر کوئی بھی اس قسم کا جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سوج جاتی ہیں بیسیکلی, اور لمف نوڈ کے اندر جو ہے وہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ بلی بوس کہتے ہیں. خاص طور پہ ایگزلا کے اندر جو ہے یہ جو آرم کی جو ہے آرم پٹ جو ہے اس کے اندر جو جب بھی جو ہے وہ اور اسی طریقے سے ہیلنگ پوسا جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے جس کو وہاں پہ بھی جو ہے یہ لمف نوڈ جو ہے موجود ہے. خاص طور پہ جب بوائل جو ہے ہمارے انگلیوں پہ ہو جائے یا ہمارے جو ہے وہ پاؤں کے اوپر ہو جائے تو یہ چیز جو ہے وہ سویل کر جاتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ سویلنگ آ جاتی ہے, یعنی کہ لمف نوڈ جو ہے وہ سویل کر جاتے ہیں. تو اور بھی بہت سی وجوہات کی وجہ سے لمف نوڈ جو ہے وہ جب بھی کوئی انفیکشن انفلمیشن ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر کسی بھی جگہ پہ تو یہ جو ہے یہ انڈیکیشن کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ لمف نوڈ بیسیکلی طور پر لمف جو ہے وہ ہوتے کیا ہے جی یہ نیوٹروفل کا جو ہے وہ ایک منبع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لیمفوجائٹس جو ہے یہ اس کی وجہ جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے جو چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس میں جو ہے وہ
انفارمیشن ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے نیوٹروفل کی بہت زیادہ مقدار جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، اور اسی طریقہ سے وہاں پہ پلازما اور اس طرح کے پانی اور دیگر چیزیں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اسٹور ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ جو ہے وہ جو ہے لیپوڈیما اس کے اندر بن جاتا ہے، تو وہ جگہ سوج کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بڑی پھنسی کی صورت یا پھوڑے کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے، اور بازو کے اندر جو ہے یہ اور گردن کے اندر بھی یہ والی جو ہے وہ اور گردن ہلانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب گردن کے اندر یہ زیادہ جو ہے تو یہ جو ہے مختلف قسم کی بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ سینا بٹ بیکٹیریا کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ لمف نوڈ ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ہیموفیلک بلیڈنگ کی وجہ سے اور سوزاک کی وجہ سے، ٹی بی کی وجہ سے، سیفلس کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے اڈرنالین اور تھائرائڈ گلینڈ کی وجہ سے جب بھی اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں اور اس میں انفلمیشن ہوتی ہے، تو خاص طور پہ اس کی انفلمیشن جو ہے یہ ان جگہوں پہ جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے کہ لمف نوڈ سویلنگ کی وجہ سے جو یہ والی جو ہے وہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ لمف نوڈ جو ہے یہ اس قدر سیل ہو جاتا ہے کہ جیسے پھوڑے ہوتے ہیں نا، اس قسم کی شدید درد اور اس میں جو ہے وہ بڑی شدید قسم کی جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب میں شروع پریکٹس کی، میں آپ کو اپنا جو ہے ایک بیوقوفی سمجھ لے آپ کے پریکٹس کے جو ہے شروع میں بہت زیادہ جو ہے بعض بندہ جو ہے وہ غلطیاں بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی کر جاتا ہے جس سے جو ہے لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب مجھے لمف نوڈ کا نہیں پتا تھا کہ لمف نوڈ کیا ہوتے ہیں، میں نے جو ہے وہ اس کو بیسیکلی طور پر جانتا ہی نہیں تھا اس وقت جب میں نے پریکٹس شروع کی، تو میں نے جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے وہ کاربالک ایسڈ کا استعمال کیا۔ تو ڈائریکٹ کاربالک ایسڈ جو جب لمف نوڈ سیل ہو چکے تھے، خاص طور پہ ایکزلا کے اندر جو ہے یعنی کہ آرم پٹ کے اندر جو ہے یہ اس کے سیل ہو چکے تھے، ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، ینگ بوائے تھا، تو اس کو جو ہے وہ یہ والا پرابلم جو ہے یہ دونوں طرف جو ہے وہ اس کے ایکزلا کے اوپر بھی، ایکزلا کے اندر بھی، اور اس طرح سے کنجران کے اندر جو ہے وہ یہ پرابلم جو ہے اس کو موجود تھا۔ تو میں نے اس کو جو ہے اس کو جلانے کی کوشش کی، یعنی کہ جو ہے وہ کاربالک ایسڈ سے جلانے کی کوشش کی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جب میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ کاربالک ایسڈ جو ہے لگایا، تو ڈائریکٹ کاربالک ایسڈ لگانے سے اس کی جلد جو ہے وہ جل گئی، اور اس کے جو ہے وہ رنگ جو ہے اس کا سرخ اور جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور جو اس کے جو ہے لمف نوڈ جو ہے بالکل جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور اس میں سے جو ہے وہ پیپ کی صورت میں اور خون کی صورت میں وہاں سے جو ہے وہ ریشہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو جو ہے مرہم وغیرہ دے کے اور دیگر چیزیں دے کے اس کو جو ہے وہ کیور تو کر لیا، لیکن جو ہے وہ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ مریض کو میری غلطی کی وجہ سے مریض کو کتنی زیادہ جو ہے سزا بھگتنا پڑی اور کتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوئی۔ کاربالک ایسڈ ڈائریکٹ میں نے اس کو جو ہے وہ لگا دیا۔ تو تھوڑی سی ایسی بیوقوفیاں جو ہے ہر حکیم یا ڈاکٹر سے یا جو ہے پریکٹیشنر سے ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد میں نے جو ہے بڑی سمجھ سوچ کے بعد کیونکہ میں نے اس وقت کیونکہ جانتا نہیں تھا کہ لمف نوڈ کیا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم اس کا کیسے علاج کر سکتے ہیں، تو مصفی خون کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ کیور کر سکتے ہیں، ٹرپل شاہ طرح اور خاص طور پہ جو ہے یہ اشبا بجور اشبا وغیرہ کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ افسل تین میں نے اس پہ جو ہے اپلائی ہے بہت زیادہ مقدار میں، اس کے بڑے اچھے رزلٹ جو ہے وہ اکسیر جگر کے ساتھ جو ہے وہ مجھے ملے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے مزید جاری رکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلاتے جائیں گے۔ تو بہت شکریہ۔ تو اس طریقے سے میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کو کسی بھی مرض کی سمجھ نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے آپ اس کا علاج جو ہے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو جب بھی ہم جو ہے وہ ہمارا کام تو ہے مریض کو جو ہے وہ شفائے کاملہ اور عاجلہ دینا، تو اللہ تعالیٰ شفا تو ضرور دیتے ہیں، لیکن جب مریض کو ہمیں تکلیف سے بھی بچانا ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مریض کو جو ہے کوئی تکلیف جو ہے وہ نہ ہو جائے، اور ہماری وجہ سے جو ہے مریض جو ہے وہ زیادہ کرب کے اندر نہ چلا جائے، تو اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ایسی مرموں سے، خاص طور پہ نیلا تھوتھا والی مرم جو ہے ایسے زخموں کے اوپر لگانے سے، اور خاص طور پہ یہ سنڈ وغیرہ کی چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال بڑے احتیاط سے اور جہاں پہ ضروری ہو اس کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم اس کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز استعمال کریں
جو کہ نقصان دہ بھی نہ ہو اور بینیفٹ بھی کر جائے. تو بہت شکریہ. تو اس لیے میرے دوستوں جب بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہو تو آپ اس کیس کو ہاتھ نہ ڈالیں اور جو ہے وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کریں. اور اس طریقے سے ہمارے ہاسپٹل میں نے دیکھا ہے کہ سول اسپتال میں کہ ایک جو ہے وہ کال ٹو فلاں مطلب ہر بندہ جو ہے وہ کال کر کے جو ہے دوسرے بندے کو پریفر کرتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہتر جو ہے وہ نالج جو ہے وہ رکھتا ہو. مجھے فرض کیا کہ اگر بلڈ پریشر کا مریض آیا تو اس کا آپریشن کر رہا ہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے بلڈ پریشر کا علاج کرنے کے لیے اس کو کال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دل کی دھڑکن اگر کسی کی بڑی ہوئی ہے فرض کیا تو وہ جو ہے وہ کارڈیالوجی والوں کو جو ہے وہ کارڈک سینٹر میں جو ہے کارڈیالوجی والے کو کال کی جاتی ہے. اسی طرح سے کسی کا جو ہے وہ فرض کے سانس رک رہا ہے تو برونکائی جو ہے یہ پلمنری والوں کو جو ہے ان کو کال کی جاتی ہے اور ان سے مشورہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے جتنے بھی جو حضرات جو ہے کوشش کریں اگر ہمیں جو ہے کسی کی جو ہے وہ کسی مرض کی سمجھ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنے دوستوں سے اپنے سینئر سے جو ہے وہ کال کر کے یا ان کو جو ہے مشورہ کر کے مریض کو اس طرح بھیج کے جو ہے ضرور جو ہے اس سے مشورہ کر کے پھر اس کا جو ہے وہ اپنے نالج کے مطابق اس کا جو ہے وہ علاج کرے. اگر آپ کے